اسد اللہ علی علی وجہ اللہ علی علی ولی اللہ علی علی اسد اللہ علی علی وجہ اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ولن عدو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرین، آج سجدہ تعظیمی کے دلائل پر ہمارا دوسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایپیسوڈ کو ہم شروع کریں اس کے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایپیسوڈز کو شیئر کریں. الحمدللہ آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے ویوز کے اوپر سے، جو لائیو ویورز ہیں ہمارے، اس پر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے شیئر کرتے رہے تاکہ یہ دلائل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور مقصرین کی ساری کوشش جو ہے اسے توڑا جا سکے، اسے ناکام کیا جا سکے. شیئر کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں. اپنے دیے ہوئے اسکرین پر دیے ہوئے شیئر بٹن کو پریس کریں. اس ایپیسوڈ کی لنک کو اپنے ٹائم لائن پہ شیئر کریں. مختلف واٹس ایپ گروپس میں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ مولا کی ولایت کا پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچایا جا سکے. ناظرین، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل تو بہت زیادہ ہے. انہیں سمجھیے کہ ہم ان کا فضائل کے فے تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور ان کی معرفت کے میم تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان پر بھیجی جانے والی صلوات کی اتنے فضائل ہے کہ صلوات بھیجنے سے ہماری کئی مشکلیں، کئی تکلیفیں دور ہو سکتی ہے. معصومین علیہم الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھیے لفظ ہمارے ہیں، مفہوم سمجھیے آپ، کہ بری طریقے سے پھنس چکا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہو اور ہر طرف سے تکلیفیں ہے اور اس کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہ ہو، تو وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجے. انشاءاللہ سارے گناہوں سے باہر نکل جائے گا، ساری تکلیفوں سے باہر نکل جائے گا، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی. معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سر میں درد ہو، کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہو اور کوئی تکلیف ہو، تو وہ صلوات پڑھے اور اپنے سر پر پھیرے تو سر کا درد بھی چلا جائے گا اور ساری تکلیفوں سے نجات بھی مل جائیں گی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک آواز بلند صلوات آپ لوگ بھیجیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور اسی طریقے سے صلوات بھیجتے بھیجتے ہمارے ایپیسوڈز کو شیئر کریں اور مولا کے فضائل اور لوگوں تک بھی پہنچائے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے آقا محسن حسین کربلائی صاحب. آقا السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علیہ السلام. آقا الحمدللہ پہلا ایپیسوڈ ہمارا سجدہ تعظیمی کے دلائل پر بہت اچھا ہو گیا تھا، لیکن اگر کچھ باتیں تھی جو رہ گئی تھی یا مثلا لوگوں نے پوچھی یا لوگوں کے دماغ میں آئی. جی اگر پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے وہ اس کو جواب دیا تھا، امتیاز کاظمی کو جواب دیا تھا، اور آج بھی ہم منتظر ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ کوٹ کرے. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی سجدہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب نہیں کرنا ہے. تو ہم آج بھی ناظرین جو ہے وہ ان کے منتظر ہے کہ بھائی وہ کچھ دلائل پیش کرے، کچھ کتابوں کی اندر سے حدیث روایتیں ہم کو بتائیں. چلیے آگے ہم چلتے ہیں آگے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ جو دلائل ہم نے دیے تھے پہلے، یہ جو ہے وہ میٹر آف دا پاسٹ تھا. جی جو باتیں کی تھی وہ پہلے کی باتیں تھی، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں تھی. تو اگر قرآن میں سے کوئی دلیل ہے جس سے ہم یہ بتا سکے کہ یہ جو چیز ہے یہ فیوچر میں بھی اپلیکیبل ہو سکتی ہے، سجدہ تعظیمی جو ہے وہ فیوچر کے لیے بھی ہے. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام. ناظرین کرام السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی یہ عباس صاحب آپ کے سوال پر ہم آئے اس سے پہلے آپ ناظرین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اور اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہ کچھ شیئرنگ میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے لنک میں شیئر کا جو ہے ٹیب وہ نہیں دکھا رہے ہیں،
اور شاید اس وجہ سے ناظرین اب تک جڑ نہیں پائے ہمارے ساتھ ایپیسوڈ میں. تو گزارش کریں گے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ شیئرنگ جو ہے وہ دیکھ لے، اپنا لوگوں کو جو ہے وہ بلا لے تاکہ ہم اپنے جوابات کے سلسلے کو لے کر کے آگے بڑھیں. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، اجتہاد کے حوالے سے وقار نقوی صاحب نے کچھ کمنٹ کیا ہے. یہ کہہ رہے اجتہاد قطعاً حرام ہے، چاہے خامنہی کرے یا کوئی اور کرے. جی بالکل، جو ابو حنیفہ والا اجتہاد ہے اس کی شیعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ اجتہاد جو رائے زن اور قیاس کی بنیاد پر ہے وہ چاہے کوئی کرے، ہم کرے، اغیار میں سے کوئی کرے، وہ اجتہاد جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا. ویسے بھی شیعت میں اجتہاد ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ صرف کوشش کے معنوں میں ہے. اگر معصومین نے کہیں پہ لفظ اجتہاد استعمال کیا ہے تو وہ صرف کوشش کے معنوں میں کیا ہے. جی ہم لوگ جو ہے وہ جڑ چکے ہیں، وہ مسئلہ جو تھا وہ شاید حل ہو چکا ہے. تو عباس صاحب، یہ جو سوال آپ نے کیا کہ کیا مستقبل میں اس طرح کی کوئی دلیل ہے، جی بالکل، ہم قرآنی آیات سے اپنی بات کو پیش کریں گے مستقبل کے لیے بھی، کہ مستقبل میں بھی جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کس طرح سے خود وحدہ لا شریک نے جو ہے وہ کہا ہے. مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ امتیاز کاظمی سے یہ آپ کہے تو چیلنج کے طور پہ کہنا چاہیں گے کہ وہ جو روایت انہوں نے پڑھی تھی کہ جس میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی منسوخ ہو گیا، ہم آج بھی منتظر ہے کہ ہمیں وہ روایت کا پنہ دکھائے اور وہ کتاب کا صفحہ دکھائے کہ جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے کہا سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا. ٹھیک ہے، یہ تفسیر قمی آپ کی خدمت میں ناظرین ہم پیش کرتے ہیں آپ کی اسکرین پر. ایک ہماری اہل تشیع کی جید تفاسیر میں سے ابو الحسن علی ابن ابراہیم قمی، ٹھیک ہے، تفسیر قمی. آپ آ جائیں سورہ قلم، ٹھیک ہے، اس کی سورہ قلم جو 68واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 42 یہ آپ کی اسکرین پر ہے ناظرین. 68واں سورہ سورہ قلم آیت نمبر 42 ہم آپ کی اسکرین پر رکھ دیں، یہ رہی. ٹھیک ہے، ویسے آیت نمبر 42 مگر ہمارے عقائد کے اعتبار سے آیت نمبر 43، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورہ کی پہلی آیت ہے، تو اسے ذہن میں رکھیں. مگر کیونکہ یہاں 42 لکھا ہے اس لیے مجبوراً مجھے آپ کو 42 کہنا پڑ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ اکبر. اب اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں کیا ملتا ہے آپ کو. قال یوم یکشف عن الامور التی، کہ اس دن جو انکشاف ہوگا کسی امر کے بارے میں، وہ کیا امر ہوگا؟ یہ یوم یہ محشر کی بات ہو رہی ہے، حشر کی بات ہو رہی ہے. خفیت، اور کچھ چیزیں جو خفی ہوگی اس کا جب انکشاف ہوگا. وما غصبوا آل محمد حقہم. اللہ اکبر. کہ جو آل محمد کے حقوق کو غصب کیا گیا تھا اس کے بارے میں اسے جب ظاہر کیا جائے گا اور جب اسے بتایا جائے گا لوگوں کو. وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور ندا دی جائے گی، بلایا جائے گا سجدے کی طرف. اور وہ سجدہ کیا ہے کہ جس کی طرف بلایا جائے گا وہ آگے ہم دیکھیں گے. کالا یکشف امیر المؤمنین، وہ انکشاف جو ہوگا وہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہوگا. یعنی کہ جب اب یہ پوری روایت یہاں پر تفصیل سے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ روز محشر جب لوگوں کو علی کی ولایت کے بارے میں بتایا جائے گا، علی کے فضائل کے بارے میں بتایا جائے گا، مولا کی خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے گا، تو وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں جن تک ولایت پہنچی ہے مگر وہ مانے نہیں اس تک، اس میں جو ہے وہ کوتاہی کی ان لوگوں نے، ولایت کو اپنایا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کیا. جب ان لوگوں کو روز محشر ولایت کے بارے میں پتہ چلے گا اور حق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے، وہ سجدے میں جانا چاہیں گے. لیکن کیونکہ دنیا میں وہ ولایت کا اقرار نہیں کر پائے تھے، لہٰذا اللہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ محشر میں بھی سجدے میں جائے، اور وہ محشر میں بھی سجدے میں نہ جائے. وہ چاہیں گے تو صحیح سجدے میں چلے جائے، وہ چاہیں گے تو سجدے میں چلا جائے، لیکن کیونکہ وہ دنیا میں نہیں جا پائے اس لیے اللہ ان کی کمر کو توڑ دے گا اور جھکا دے گا کہ وہ سجدے میں جا ہی نہ سکے. یہ اس روایت کا خلاصہ ہے. تو ولایت
کے حوالے سے سجدے میں جانا اور تعظیم میں مولا امیر کے آگے سر کو جھکانا، یہ قرآنی آیت سے ثابت ہے کہ مستقبل میں بھی. اچھا، اب وہاں پر کچھ لوگ جب ایسے تھے، اللہ اکبر، میرا دل چاہتا ہے میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں، جب کچھ وہاں پر ایسے لوگ تھے کہ جو دنیا میں ولایت کا اقرار نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے انہیں سجدے میں جانے کی اجازت نہ ملی، تو کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو دنیا میں ولایت کا اقرار کر رہے تھے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. جب ایسے لوگ تھے جو ولایت کا اقرار نہیں کر پا رہے تھے، تو ایسے بھی تو ہوں گے جو ولایت کا اقرار کر رہے تھے. تو اب اگر ان کے دل میں یہ خیال آئے، ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جائے مولا کی ولایت کی حقیقت کو دیکھ کر کے کہ سجدے میں چلے جائے، تو وہ جو دنیا میں بھی جانتے تھے، دنیا میں بھی مانتے تھے، عالم ارواح سے لے کر کے مانتے تھے، وہ مولا کے سجدے میں کیسے نہ چلے جائے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تو وہاں بھی مولا کے سجدے میں چلے جائیں گے. اور پھر ان کی کمر اللہ نے توڑ دی کہ جو ولایت کے منکر تھے، مگر جو ولایت کے منکر نہ ہوں گے ان کی کمر اللہ بھی نہیں توڑے گا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ روز محشر بھی سجدہ تعظیم میں چلے جائیں گے. یہاں پر نہیں گئے وہاں پر بھی نہیں جا سکیں گے، اور جو وہ وہاں پر جانا چاہیں گے مگر اللہ جانے نہیں دے گا. اور جو یہاں پر گئے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں پر سجدہ تعظیم میں اپنے سر کو خم کر لیجئے، تاکہ وہاں پر بارگاہ وحدہ لا شریک میں جو ہے وہ پشیمانی نہ ہو اور سرخرو ہو جائے. بہرحال بڑی طویل روایت تھی، مگر اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم نے یہ خلاصہ پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اس بات پر آپ لوگ ایک زوردار صلوات بھیج دیجئے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم. اگر پچھلی بار آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن جب عدوہم، معراج پر گئے تھے جی تو وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ مولا کی شبیہ بنی ہوئی ہے اور فرشتے جو ہے وہ سجدہ ریز ہے. جی، فرشتے جو ہے وہ دیدار کرنا چاہتے تھے، تو فرشتوں نے جو ہے وہ شبیہ بنائی تھی مولا کی. جی، تو بہرحال آپ نے بتایا تھا پچھلی بار بھی کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام تھے تو امام کی تعظیم ہو سکتی تھی اور سجدے میں گرا جا سکتا تھا، لیکن شبیہ کو نہیں کرنا چاہیے. اب لوگ، آپ نے جب واقعہ پیش کیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ واقعہ تو جو تھا وہ عرش کا تھا. اچھا، اور عرش کے مسائل الگ ہوتے ہیں، فرش کے مسائل الگ ہوتے ہیں، فرشتوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، انسانوں کی باتیں الگ ہوتی ہے. تو وہ جو چیز ہے جو لا وہاں پر تھا، وہ لا کو آپ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مگر یہاں کے لا کو تو یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایسی بات ہے جو یہاں کا لا ہے جو آپ ادھر بتا دیں تاکہ ادھر اپلائی ہو جائے. اولاً تو ہم نے جو فرشتوں کا واقعہ پیش کیا تھا وہ ہم نے قطعاً لا کو اپلائی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ ہم نے صرف یہ بتانے کے لیے پیش کیا تھا کہ فرشتوں کا اعمال کیا ہوتا ہے. تو دنیا میں جو فرشتہ صفت ہوگا اس کا عمل وہ ہوگا جو عرش پہ فرشتوں کا عمل ہوتا ہے. تو یہ صرف ہم نے یہ بتانے کے لیے پیش کیا تھا. جہاں تک رہا سوال قانون بنانے کا، لا بنانے کا، تو بالکل ابھی ہم جو ہے وہ دنیا کا قانون بھی پیش کر دیتے ہیں. آئے ایک مرتبہ پھر قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر سے گفتگو ہو. یہ آپ کی اسکرین پر ناظرین بہار الانوار، ٹھیک ہے، اس کی 13ویں جلد، بہار کی 13ویں جلد. بڑی جو ہے وہ غضب کی روایت ہے. انشاءاللہ مومنین جو ہے وہ محظوظ ہوں گے اس روایت کے بعد، اور اپنے ولایتی ہونے پر فخر کرے اور 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھے، سجدہ اور سجدہ شکر ادا کرے سجدہ تعظیم کے ساتھ ساتھ. یہ صفحہ نمبر 183 183 آپ کی اسکرین پر. انشاءاللہ آج جو ہے وہ 2 ایسی روایتوں کا ہم تحفہ پیش کریں گے ناظرین کی خدمت میں. ثم قال اللہ عز وجل وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَّةَ. باب حتیٰ کے حوالے سے، یا باب حتیٰ بھی جسے کہے، اس کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ بھائی اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ باب حتیٰ میں آپ داخل ہو جائیں، اور داخل ہوئے، اس کے بعد وہاں پہ رہے، کھائے پیے، چاہے جو کریں، مگر اب کیسے داخل ہونا ہے اس کا طریقہ میں اللہ بتاؤں گا. تو وہ جو طریقہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا باب حتیٰ میں داخل ہونے کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہاں سے آپ دیکھیں، وَأَدْخُلُ الْبَعْبَ الْقَرِيَّةُ سجدن. کیسے آپ داخل ہے باب حتیٰ میں؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدے میں جائے اور باب حتیٰ میں داخل ہوئے. اور آگے کیا فرمایا؟ روایت کیا کہتی ہے؟ مثل اللہ تعالی علی بعب مثال محمد و علی. اللہ اکبر.
اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل سے کہا کہ باب حطہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور وہ باب حطہ پہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ مثل اللہ تعالی علی باب، اللہ نے مثل رکھی باب حطہ پر، جو باب تھا، جو دروازہ تھا، اس پر مثل رکھی۔ کیا مثل رکھی؟ کس بات کی مثل رکھی؟ علی باب مثال محمد و علی، تو جس طرح سے فرشتوں نے آسمان پر عرش پر مولا کی مثل رکھی تھی، یعنی مولا کی شبیہ بنائی تھی، مولا کا عکس رکھا تھا، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے باب حطہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عکس کو رکھا، ان کی شبیہ کو رکھا باب حطہ کے دروازے پر، باب حطہ پر، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب ان شبیہ کے نیچے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے کہ اب ان مثل، یہ جو مثال میں نے رکھی ہے علی اور محمد کی، اس پر، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اس کے نیچے سے گزرو۔ اچھا آپ کہیں گے تو آپ نے اپنی طرف سے کہا، نہیں، بالکل آئے پھر روایت دیکھیں آپ، علی باب مثال محمد و علی و امرہم، اب اللہ امر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ امر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، امرہم ان یسجدوا تعظیما، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے امر کیا کہ تعظیم کے سجدے میں چلے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے سجدہ تعظیم کروا رہا ہے، اور کس کے سامنے کروا رہا ہے؟ مولا کے سامنے نہیں کروا رہا ہے، مولا کی شبیہ کے سامنے کروا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اب یہاں سے یہ کلیہ بن گیا کہ چاہے باب حطہ ہو یا ذریع مبارک ہو یا علم مبارک ہو یا تابوت ہو یا تعزیہ ہو، جو بھی مولا سے منسوب ہو جائے گا اس کے سامنے سجدہ کرنا امر الہی ہے۔ اللہ امر دے رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ تعظیم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آئے پوری روایت پیش کر دوں۔ وَأَمْرُهُمْ أَن يَسْجُدُوا تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْمِثَالُ، اس مثال کے سامنے پوری بات واضح، پوری بات واضح، اس مثال، اس مثل کے سامنے، اس مثال کے سامنے، اس شبیہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ تعظیم کرو۔ اب اس کے آگے صرف سجدہ تعظیم نہ کرو، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ سجدہ تعظیم کی فضیلت کیا ہے وہ بھی بیان ہو رہی ہے۔ وَإِن يُجَدِّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِبَيْعَتِهُمَا، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیعت کو ہی تجدید کرو، یعنی سجدہ تعظیم میں جب جاؤ تو صرف ایسے ہی نہ جاؤ، سجدہ تعظیم میں اگر جاتے ہو تو اس کے پیچھے مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی بیعت کی تجدید کرنا، جو ہم نے مولا سے بیعت کی ہے اس کی تجدید کرنا، وہ مقصد ہے سجدہ تعظیمی کے پیچھے۔ انفسہم ببیعتہما وذکر ومولاتہما، اور اپنی ولایت کا، جو مولا کے ساتھ تمہاری ولایت ہے جس کا تم اقرار کرتے ہو، اس کا تذکر کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کا ذکر کرو۔ وَلِذِكْرُ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، اللہ اکبر۔ اور جو میثاق میں تم نے عہد و پیمان لیا تھا، کیا تھا مولا کے ساتھ، اس کا تذکر کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ المیثاق المأخوذین علیہم لہما، ٹھیک ہے، یہ ساری روایت آپ کے سامنے۔ انا سجودنا اللہ تعظیما لمثال، اب اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ اے میرے پروردگار، اگر ہم نے، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، پھر انہوں نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، کہ اگر ہم نے سجدہ کیا تعظیم کا اس مثال کے سامنے، اس شبیہ کے سامنے، تو کیا پھر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور پھر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، اعتقاد انہوں نے ولایتہما، اگر ان کی ولایت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے لذنوبنا، تو کیا ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس کے بعد اللہ کا جواب آیا، یعنی تائید بھی مل رہی ہے ان کے سوال کے بعد۔ کیا جواب آیا؟ قال اللہ تعالی نغفر لکم، کہ ہاں تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جو جتنا بڑا گنہگار ہے اسے چاہیے کہ اہل بیت کے سامنے اتنے زیادہ سجدہ تعظیم کرے، کیونکہ ان کے یہاں پر ان کے سجدہ تعظیمی سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عرش کی نہیں، یہ فرش کی بات ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور امر الہی ہے کہ جس کے سبب سے یہ سجدہ تعظیم شبیہ کی طرف کیا گیا، مولا کی مثال کی طرف کیا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے آخری سوال ہے۔ پچھلی بار آپ نے بتایا تھا، ہمارے آقا، ہمارے سرکار 10ویں سرکار کا واقعہ بتایا تھا آپ نے، امام علی نقی علیہ السلام کا، جی، کہ کس طریقے سے مولا کو
غلاموں نے سجدہ کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا غلاموں کو، اور مولا نے پھر انہیں زندہ کیا. زندہ کر دیا واپس سے. اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا اس امر سے جو تھے وہ راضی تھے، اس جو واقعہ ہوا تھا اس بات سے راضی بالکل تھے. بالکل بالکل تائید مل گئی. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک واحد واقعہ ہے، انڈیویجول انسٹنس ہے، جی تو اس بات پر آپ اسے ایز اے لا تسلیم نہیں کر سکتے. اچھا تو کوئی اور واقعہ آگے آپ بتائیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ اور بھی ایسے واقعات ہوئے؟ دیکھیں، اولاً تو فعل معصوم، قول معصوم اور تقریر معصوم اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی مل جائے تو قانون بنانے کے لیے کافی ہے. کافی ہے، بالکل. تو وہ قانون ضروری نہیں ہے کہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے تو سب کی زندگی سے ہم ایک ایک واقعہ لا کر کے پیش کر دیں. بالکل. اگر کسی ایک معصوم کی کسی ایک سوانح حیات میں سے کسی ایک روز سے کوئی ایک عمل بھی اگر ایسا مل جائے تو وہ شریعت کا قانون بنانے کے لیے کافی ہے. مگر پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی واقعہ ہے. اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ صرف ایک ہی ایسا واقعہ ہے. کتابیں بھری پڑی اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں سے ایک واقعہ آج ہم اور ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. اور صرف یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ اسے پیش کرنے سے پہلے ہم ایک ڈسکلیمر بھی لگانا چاہتے ہیں. اور وہ ڈسکلیمر اس لیے لگانا چاہتے ہیں کیونکہ اس واقعے میں خود معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ مقصروں تک مت پہنچانا، کیونکہ اگر مقصروں تک یہ پہنچ جائے گا تو وہ اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں. وہ بھی ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو اس لیے ہم پہلے ڈسکلیمر لگاتے ہیں کہ جن کے عقائد کمزور ہے، جن کا ہاضمہ کمزور ہے، وہ بالکل ابھی اسی وقت جو ہے وہ ہمارے ایپیسوڈ کو لیفٹ کر دے. اور جو اچھے عقیدے، خوش عقیدے کے مولائی مزاج کے لوگ ہیں ان کی خدمت میں ہم یہ نذرانہ اور یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر ناظرین ایک مرتبہ پھر دیکھیں. بہار الانوار اس کی 26ویں جلد. انشاءاللہ مومنین جو ہے وہ بہت زیادہ محظوظ ہوں گے اس واقعے کے بعد، اور ایک الگ ہی جوش ولا جو ہے وہ انشاءاللہ چھلکے گا. صفحہ نمبر 16 صفحہ نمبر 16. ٹھیک ہے، اس پہ آپ یہ پورا واقعہ پہلے ہم ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ، کیونکہ بڑا طویل واقعہ ہے، ہم ناظرین کی خدمت میں بات عرض کرتے چلے. بات کچھ یوں ہے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور سرکار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ساتھ میں جناب جابر بھی تھے اور کچھ دیگر چاہنے والے، کچھ مولا کے صحابی اس وقت موجود تھے. تو یوں ہی جو ہے وہ مولا نے جناب جابر سے کہا کہ اے جابر، یہ جو ساتھ میں آپ کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ کیا یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے محمد باقر، کیا یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ چاہے تو میں بن سکتا ہے اور میں چاہوں تو یہ بن سکتا ہوں. اللہ اکبر. اب جناب جابر نے جو ہے وہ سب سے پوچھا کہ بتائیے کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے اس بات پر. تو یہ چیز ہم جو ہے وہ جس طرح جناب جابر نے سب سے پوچھا تھا، ہم بھی جو ہے وہ تمام تر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے آپ کا. دیکھیں کیا جواب آتا ہے. لوگوں نے فرمایا کہ کچھ جواب ہی نہیں، اب ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، نہ بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل سکوت، خاموشی، سوئی گرے تو آواز آ جائے. پھر مولا نے کہا جابر سے یہ جواب کیوں نہیں دے رہے، ان سے ایک مرتبہ پھر پوچھو. سرکار جابر نے پھر پوچھا، یہ پھر خاموش. پھر مولا نے کہا جناب جابر سے کہ جابر جواب کس بات کا نہیں آ رہا ہے. آپ پھر ایک بار ان سے پوچھے. تیسری مرتبہ جابر نے پوچھا، پھر یہ خاموش، کوئی جواب نہیں. اب اس بار مولا نے جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے تخاطب کیا اور ڈائریکٹ ان سے کلام کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے بھائی، کیوں سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو. بالکل آسان سا سوال ہے، کیا میں محمد باقر ہو سکتا ہوں یا نہیں، کیا محمد باقر علی زین العابدین بن سکتا ہے یا نہیں، ہاں کہو نہ کہو، مسئلہ کیا ہے، جواب کیوں نہیں دے رہے. اب اس بار جب انہوں نے کہا، مولا نے جب ڈائریکٹ پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ مولا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں کیا ایسا ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اب جب انہوں نے مولا سے یہ کہا، اب آئے یہاں سے ہم آپ کو روایت کے جملے دکھاتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 16. ہاں ٹھیک ہے. قال فانظر الامام سید
आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मोहम्मद व आले अले मोहम्मद। ये अभी जैसे पहले जुमला हमने कहा वो यहाँ पर, ये अपना रसूलुल्लाह ला इल्म लना फ़अल्लिम लना, ठीक है, कि मुझे हमें नहीं पता है, आप हमें इस बात का इल्म दे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब जो हुआ वो यहाँ पर है। अल्लाहु अकबर। काला फंज़ुरुल इमाम सैयद अल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला इब्नहु मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला सज्जाद ने अपने बेटे मौला बाकिर की तरफ नज़र की, उन्हें देखा, और देखने के बाद वक़ाल लहुम, उन्हें देखते हुए मौला बाकिर को देखा और देखकर अपने तमाम जो है वो असहाब वहाँ पर जो थे उनसे पूछा, मन हाजा, ये क्या है, ये कौन है, इनसे पूछा ये कौन है। अब इनसे पहले जो है वो कबूलवा रहे मौला, क्या करवा रहे, मन हाजा। इन्होंने कहा कालू इब्न का, मौला ये आपके फर्जंद है, मौला ये आपके फर्जंद है। फ़क़ाल लहुम मन अना, फिर मौला ने पूछा कि मैं कौन हूँ, मन अना, मैं कौन हूँ, फिर ये कबूलवाया। काला, फिर सबने कहा अबू ओहू अली इब्न हुसैन, आप इनके वालिद हैं अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हो गया काला। अब इसके बाद रवायत के जुमले हैं काला फ़तकल्लम बिकलामिन लम नफ़हुम फ़इज़ा मुहम्मदुन बेसूरत अबीह अली इब्न हुसैन व इज़ा अली बेसूरत अबीह मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। इसके बाद क्या हुआ, वो कहते कि हमने देखा कि चौथे सरकार ने अपने बेटे की तरफ मुस्कुराते हुए कुछ कलमात में गुफ्तगू की, और जो ही वो गुफ्तगू की हमें तो समझ में नहीं आई क्या गुफ्तगू की, मगर जो हमने देखा वो ये देखा कि सज्जाद कलाम करते करते बाकिर हो गए, बाकिर कलाम करते करते सज्जाद हो गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कलाम करते करते बाप बेटा हो गया, बेटा बाप बन गया। अल्लाहु अकबर। अब जब ये हुआ कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे ही ये हुआ सब ने जो है वो आवाज़ बुलंद की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब ये हुआ तो फिर इमाम ने फरमाया फ़क़ाल अल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला तअजबू मिन कुदरतिल्लाह, अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब ना करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब ना करो, ताज्जुब मत करो। मिन कुदरतिल्लाह अना मोहम्मद व मोहम्मद अना। अल्लाहु अकबर। मैं अली हूँ, मैं अली मोहम्मद भी हूँ, और ये मोहम्मद जो है वो मैं अली भी हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं मोहम्मद ही अली हूँ। क्या फरमाया, अना मोहम्मद, मैं अली मोहम्मद हूँ तो मैं अली, मगर अना मोहम्मद, मैं अली मोहम्मद हूँ, वो मोहम्मद अना, और मोहम्मद ही मैं हूँ। इसके बाद आगे क्या फरमाया, वकाला मोहम्मद, और फिर पांचवें सरकार वकाला मोहम्मद या कौमुन ला तअजुबू मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र से ताज्जुब ना करो, अल्लाह के अम्र से ताज्जुब ना करो। अम्रिल्लाह अना अलीयुन व अलीयुन अना, मैं मोहम्मद अली भी हूँ और अली मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर। मैं मोहम्मद अली हूँ और अली मोहम्मद है। इसके बाद आगे वकुल्लुना वाहिद मिन नूरिन वाहिद, हम सब एक हैं, एक ही नूर से बने हुए। मिन नूरिन वाहिद व रूहना मिन अम्रिल्लाह, हमारी रूह अल्लाह का अम्र है, हमारी रूह कोई आम रूह नहीं है, अल्लाह का अम्र है। इसके बाद वो हदीस का जुमला जो आप अक्सर सुनते हैं, यहाँ पर आप जो है वो पूरा सुनेंगे। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। ये तो आपने मौजिज़ा सुना, पूरा वाक़या सुना। अब आप कहेंगे इसमें सजदे की बात कहाँ पर आ गई, आए बिस्मिल्लाह। मगर इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर देख ले, जब चौथे सरकार ने कहा ला तअजुबू मिन कुदरतिल्लाह, जब अली मोहम्मद बने तो क्या फरमाया, अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब मत करो। और जब मोहम्मद अली बने तो क्या फरमाया, अल्लाह के अम्र से ताज्जुब मत करो। मैं कहूँगा मौला ये दो अलग अलग जुमले क्यों, ये दो अलग अलग जुमले क्यों हो गए? तो फरमाया कि ये किनाया और इशारा समझते चले कि अल्लाह की कुदरत को मोहम्मद कहते हैं और अल्लाह के अम्र को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया उसके बाद आगे, ये रवायत मौजिज़े की आपने सुनी, उसके बाद आगे काला। अब फिर हुआ क्या, जब इन लोगों ने ये देखा और जब मौला ने ये फरमाया काला फलम्मा समअू ज़ालिका खर्रू वलिवजहिहिम सुज्जदन। अल्लाहु अकबर। जब इन तमाम चाहने वालों ने, इन तमाम सहाबा ने ये मंजर देखा तो इस मंजर को देखने के बाद क्या किया, ज़ालिका खर्रू लिवजहुम, अपने चेहरे को सजदे के लिए झुकाने लगे।
خروا وجہہم سجدن، اور پھر وہ سجدے میں چلے گئے، وہم یقولون، اور یہ کہتے ہوئے، کیا یوں ہی سجدے میں نہیں چلے گئے، اپنے چہرے کو جھکایا سجدے کے لیے اور سجدے میں چلے گئے، یقولون یہ کہتے ہوئے، اب کیا کہتے ہوئے سجدے میں گئے آپ کی اسکرین پر، آمنا بولایتکم، کہ اے مولا ہم آپ کی ولایت پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی ولایت پر، آمنا بولایتکم، آپ دونوں کی ولایت پر ہم ایمان لاتے ہیں، وبسرکم وبعلانیتکم، ہم گھر میں بھی یعنی خفی طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی، ہم محفل میں بھی آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، وَأَقَرَّرْنَا بِخَصَائِصِكُمْ، اور آپ کی جو خصوصیات ہے، آپ کے جو فضائل ہے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فَقَالَ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کے بعد پھر امام نے فرمایا، کیا فرمایا، یا قوم ارفعوا، اے لوگ ارفعوا، اٹھ جاؤ، اے لوگ اٹھ جاؤ۔ اب امام اٹھائیں گے کسے؟ جو جھکا ہوا ہوگا نا، یعنی اس روایت سے یہ ثابت ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت امام کے سامنے سجدہ تعظیم میں چلے گئے، بالکل، اور سجدہ تعظیم میں یہ کہتے ہوئے گئے، آمنا بولایتکم، آپ کی ولایت پر ایمان رکھتے۔ تو یہ کس کا سجدہ ہو رہا ہے؟ اچھا یہاں سے ایک بات اور ثابت واضح ہو جائے، یہاں سے ایک بات اور واضح ہو جائے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، سب نے پورے مجمع نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ تعبدی سجدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ الوہیت کا سجدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سجاد کو سجاد مان کے سجدہ ہو رہا ہے، سجاد کو اللہ مان کے سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر سجاد کو اللہ مان کے سجدہ ہو رہا ہوتا تو امام روک دیتے، لیکن سجدہ کرنے والے نے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کسی اور کو اللہ نہیں مان سکتا، اور پھر جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجاد کی تعظیم کا، محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کر رہا ہے، آمنا بولایتکم وبسرکم وبعلانیتکم واقرنا بخصائصکم۔ فقال امام زین العابدین، امام نے فرمایا، یا قوم ارفعوا، اٹھ جاؤ، ارفعوا رؤوسکم، اپنے چہرے کو اٹھاؤ، اپنے سروں کو اٹھاؤ، فَأَنْتُمْ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے جو جملے ہیں معرفت کے، پھر مولا نے کیا فرمایا سجدے کے بعد، فَأَنْتُمْ الْآنَ عَارِفُونَ، اللہ اکبر، فَأَنْتُمْ الْآنَ عَارِفُونَ وَالْفَائِزُونَ وَالْمُسْتَبْشِرُونَ۔ سجدہ کرنے کے بعد امام جو ہے وہ ایمان پر مہر لگا رہے ہیں، معرفت پر مہر لگا رہے، اور کیا فرما رہے ہیں، فَأَنْتُمْ الْآنَ عَارِفُونَ، اب جا کر تم عارفوں میں سے ہوئے۔ اللہ اکبر، اب تک امام کو جانتے تو تھے، امام کی کنیت جانتے ہوں گے، امام کی ولدیت جانتے ہوں گے، امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، لیکن مکمل طور پہ امام کے عارف نہیں تھے۔ سجدے میں جانے کے بعد امام نے فرمایا انتم عارفون، اب تم عارفون میں سے ہوئے، اب تم عارف ہوئے ہمارے حقیقی طور پہ، الآن عارفون والفائزون، اور اب تم فائزین میں سے ہو گئے اور مستبصرون میں سے ہو گئے، وانتم کاملون والبالغون، اللہ اکبر، وانتم کاملون، اب تم کامل ہو گئے۔ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے، جب تک انسان امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو جائے تب تک وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل امام کب کہہ رہے کہ تم کامل ہو گئے؟ سجدے سے اٹھنے کے بعد، کہ جب امام کی تعظیم کا سجدہ کر لیا۔ انتم کاملون والبالغون، آپ کہیں گے 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، جسمانی طور پہ تو 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہوگا، مگر عقیدے کی طور پہ انسان تب بالغ ہوتا ہے کہ جب امام کے در پہ سجدہ ریز ہو جائے۔ جب تک امام کے طور پہ، امام کے در پہ سجدہ ریز نہ ہو جائے تب تک وہ نابالغ رہتا ہے، عقیدے میں، عرفان میں اور معرفت کے حوالے سے۔ امام فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ كَامِلُونَ الْبَالِغُونَ، اب جا کر کے تم کامل ہو گئے اور تم بالغ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بڑی طویل روایت ہے، اللہ اللہ، پھر امام جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں، واللہ واللہ لا، یہ جو بات میں نے عرض کی تھی، لا تطلعوا احدا من المقصرین المستضعفین، کہ یہ بات اب جا کے مقصرین اور وہ جو ہلکے عقیدے والے ہیں جن کا ہاضمہ ہلکا ہے انہیں جا کر کے مت بتانا، یہ جو آپ نے بھی کیا ہے اور یہ جو واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے یہ جا کر ان لوگوں کو نہ بتانا۔ الا ما رأیتم منی ومن محمد،
اب جو تم نے دیکھا ہے مجھ سے جو صادر ہوا اور میرے بیٹے سے جو صادر ہوا وہ جا کر کے مقصروں کو مت بتانا. فَيَشْنَعُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو بتاؤ گی تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَشْنَعُوا عَلَيْكُمْ، وہ تمہارا مذاق بنائیں گے، وہ تمہارا مسخرہ بنائیں گے. فَيَشْنَعُوا عَلَيْكُمْ وَيُكَذِّبُكُمْ، اور وہ تمہیں جھوٹا ٹھہرائیں گے، وہ کہیں گے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. آج مقصر یہی کرتا ہے. امام نے آج کے مقصروں کی بھی پہچان 1400 سال پہلے بتا دی کہ جب بھی امام کی کوئی فضائل کی بات ہو جائے تو مقصر کہتا ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے. امام نے تبھی بتا دیا تھا اپنے چاہنے والوں کو کہ ہماری یہ فضیلتیں جا کے مقصروں کو نہ بتانا، وہ تمہیں جھوٹا کہیں گے، اور یہ ہم آج کے دور میں دیکھ ہی رہے ہیں. علیکم ویکذبکم قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہاں مولا ہم نے سن لیا اور ہم اس بات پر آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مولا نے ان سے کہا کہ جاؤ اب تم راشدین میں سے ہو گئے، اور وہ وہاں سے چلے گئے. اللہ اکبر. اب آپ بتائیں اس سے زیادہ واضح دلیل سجدہ تعظیم کی ہم کیا پیش کریں ناظرین کی خدمت میں؟ ایک معصوم نہیں بلکہ دو معصوم کے سامنے، اور دو معصوم کا سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے، اور ہونے کے بعد امام منع فرمانا کجا. امام سجدہ تعظیم کرنے والوں کو کہہ رہے کہ اب تم عارف ہو گئے، اب تم بالغ ہو گئے، اب تم کامل ہو گئے، اب تم فائزین میں سے ہو گئے. اللہ اکبر. امام تائید دے رہے سجدہ تعظیم کرنے والوں کی. اور یہ مولوی امتیاز کاظمی، اللہ جو ہے وہ ایسے جھوٹ پر لعنت کرے، جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سجدہ تعظیم جو ہے منسوخ ہو گیا. کوئی ایک دلیل تو لا کر کے دو کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ منسوخ ہو گیا. ایک نہیں، ہم نے دو معصوم کے دور سے اور دیگر اور دو معصوم نے 3 معصوم کا حوالہ ہم نے پیش کیا کہ جنہیں سجدہ تعظیمی کیا گیا اور امام نے تائید کی، منع نہیں فرمایا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کس طریقے سے آقا نے سجدہ تعظیمی کے دلائل پیش کیے آپ کی خدمت میں. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے اور ہم سب کے معرفت میں اضافہ ہوا ہوگا. اور میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو، اس واقعے کو اور لوگوں تک پہنچائے. اگر کوئی یہ کر سکے تو اسے کلپ کٹنگ کر کے لوگوں تک بھیجے. مگر دھیان رکھے جس طریقے سے مولا کا فرمان ہے، مقصرین کو یہ واقعہ نہ بتائے کیونکہ انہیں حجم نہ ہوگا، اور وہ ہے وہ آپ کا مذاق بنائیں گے. جی آقا کچھ کمنٹ لینا ہے؟ جی عظیم علی صاحب کا جو ہے وہ ایک کمنٹ آیا ہوا ہے. سوال بہرحال عنوان سے ہٹ کر کے ہے، مگر بڑا اچھا سوال ہے کہ جس پر اکثر و پیشتر جو ہے وہ بحث اور مباحثے ہوتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی مدد. ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ بہرحال حقیر ادنا سے طالب علم ہے، تو علامہ وغیرہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے رکھے تو بہتر ہوگا. کہہ رہے کہ ہمارے مولا نے کیا کہ 14 معصومین کی قید لفظوں میں کہی ہے کیا؟ یہ جاننا ہے کہ مولا کی کوئی حدیث ہے جس میں امام کہہ رہے ہیں کہ 14 معصومین ہی ہیں. جی ہم جہاں تک آپ کا سوال سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کسی معصوم سے، کسی روایت سے یہ ملتا ہے کہ معصوم صرف 14 ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے، یا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو عصمت کے حوالے سے بنیادی اور بہت جو ہے وہ طویل بحث ہے کہ عصمت کا دائرہ جو ہے وہ صرف 14 تک محدود ہے یا اس کے بعد بھی عصمت کا دائرہ اور آگے ہے. ہمارے پاس ہم انشاءاللہ کسی دن پیش کریں گے ایسے علماء اور ایسے فقہا بھی گزرے ہیں کہ جو جناب فضہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی بھی عصمت کے قائل رہے. تو یہ کہنا کہ معصوم صرف دیکھیں عہدیدار معصوم ہونا اور ہے اور بنا عہدیدار معصوم ہونا اور ہے. ہاں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے جو امام ہے وہ 12 ہے ہمارے، تو وہ معصوم امام صرف 12 ہے، کوئی 13واں معصوم امام نہیں ہے، مگر 13واں اور بھی معصوم ہے اس کے 14 کے علاوہ. دیگر جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد لوگ ہیں وہ بھی عصمت کے درجے پر فائز ہے. اور انشاءاللہ ہم تفصیلی جو ہے وہ ہم ویسے مولا عباس کی عصمت پہ اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ اور جو دیگر مقدسات ہیں ہم ان کی عصمت پہ ویسے گفتگو کر بھی چکے ہیں، اور آئندہ جو ہے ہم عصمت پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تو ناظرین یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ تھا سجدہ تعظیمی کے دلائل پر. گزار ہو کہ آپ اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں اور مولا کے فضائل اور لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. یا علی مدد.